بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کسی کے دل کی بات جاننے کا عمل ہے۔ اللہ پاک کا اسم ذات اس طرح پڑھیں کہ کون آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے وہ آپ کے اوپر ظاہر ہو جائے گا۔ اس عمل کو جائز مقصد کے لیے استعمال کریں۔ پیروں فقیروں کی سال ہا سال خدمت کرنے کے بعد ان کو یہ عطا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا تو آپ کے پاس بھی ولیوں والی پیروں والی کرامات آ جائیں گی کہ جب آپ کسی بھی چیز کے پاس جاتے ہیں تو آپ کے آنے سے پہلے ہی آپ کے دل کی بات وہ جان لیتا ہے۔ جیسے پیر فقیر کے پاس جانے سے پہلے وہ آپ کی غرض سے واقف ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر بھی ولیوں والی کرامات آنا شروع ہو جائیں گی۔ پہلے پہلے آپ لوگوں کے دلوں کے راز جاننا شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد اس وظیفے کا اگلا مرتبہ یہ ہے کہ آپ زبان سے جو بھی بات نکالیں گے وہ پوری ہوتی چلی جائے گی۔ یہ ایسا رتبہ ہے جو کسی کسی کو عطا ہوتا ہے اور اللہ تعالی ہر کسی کو یہ مرتبہ عطا نہیں کرتے۔ یہ ایسا عمل ہے جو صدیوں سے سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے اور پیر و فقیروں کی سال ہا سال خدمت کرنے کے بعد ان کو عطا ہوتا ہے، اور کچھ تو ساری زندگی صرف خدمت میں ہی گزار دیتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ آج آپ کو بنا مانگے ابھی ایسا عمل دے رہا ہوں جو مانگنے سے ملنا تو درکنار، خدمتیں کرنے سے بھی نہیں ملتا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو چیز بنا مانگے مل جاتی ہے اس کی قدر نہیں رہتی۔ یہ میری آزمائی ہوئی بات ہے کہ جس کو جو چیز بنا مانگے مل جائے اس چیز کی قدر نہیں ہوتی اور وہ ٹھوکروں میں رلتی ہے۔ انسان جس چیز کی تگ و دو کرتا ہے اور اس چیز کو محنت کر کے حاصل کرتا ہے تو حضرت انسان سمجھتا ہے کہ وہی چیز فائدہ مند ہے۔ بعض اوقات آپ کا نصیب بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بنا مانگے آپ کو بھی عطا کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہر چیز کی قدر کیا کریں، ہر چیز کی اہمیت ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں گے اور اس وظیفہ کو کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز خشوع و خضوع ہے۔ اگر آپ کے دل میں لالچ ہے، تکبر ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ ہے تو آپ یہ عمل نہ ہی کریں تو اچھا ہے، کیونکہ اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ کو کچھ نہیں ملنے والا۔ یاد رکھیں، کیسا بھی عمل آپ کیوں نہ کریں، جس بھی مقصد کے لیے کوئی بھی عمل کیوں نہ کریں، جب تک نیت صاف نہیں ہوگی کوئی بھی عمل اثر نہیں کرے گا۔ یہ کشف القلوب والا عمل ہے، اس میں ذات کا عمل ہے۔ باقاعدگی اس عمل میں شرط ہے، نماز کی پابندی شرط ہے، 5 ٹائم کی نماز کا پابندی سے ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ نے یہ عمل ہر نماز کے بعد کرنا ہے اور دن میں 5 مرتبہ کرنا ہے۔ میں جانتا ہوں آپ نے آج تک کوئی عمل ایسا نہیں کیا ہوگا جو آپ نے ہر نماز کے بعد کیا ہو، کیونکہ ایسا عمل کوئی بھی نہیں بتاتا۔ لیکن ہم کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں تو امانت سمجھ کے لیتے ہیں اور جس طریقے سے کہا جاتا ہے ویسے ہی کرتے ہیں۔ ہم سے رابطہ کیا گیا اور یہ وظیفہ ہمیں عطا کیا گیا اور صدقہ جاریہ کی نسبت سے آگے شیئر کرنے کا کہا گیا، تو اسی لیے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وظیفے کا عمل تو بہت ہی چھوٹا ہے لیکن باقاعدگی لازم ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ نیت پاک اور صاف ہونا لازمی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگ لیں۔ کوئی شخص آپ سے ناراض ہے تو اس کو منا لیں۔ آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا ہے تو اس کے ساتھ اچھا کریں۔ کسی کے اوپر بہتان لگایا ہے تو اس سے جا کر معافی مانگ لیں، کیونکہ جب تک مخلوق آپ سے ناراض ہوگی خالق راضی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا نسخہ ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی مخلوق کو راضی کر لیں۔ اپنا دل اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی طرف سے صاف کر لیں، نیکی اور بھلائی کا کام کریں، اور ان سب کاموں کو کرنے کے لیے آپ کو اضافی محنت کی ضرورت بھی نہیں۔ جب آپ اچھی طرح سمجھ جائیں کہ اب آپ سے کوئی ناراض نہیں ہے، اب آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وظیفے کی کرنے کی کوئی مدت نہیں ہے۔ اس عمل میں تڑپ دیکھی جاتی ہے، دل دیکھا جاتا ہے،
نیت دیکھی جاتی ہے۔ اگر آپ کی تڑپ گہری ہے تو 3 دن کے اندر آپ کو ثمرات ملنا شروع ہو جائیں گے، اور اگر آپ صرف اور صرف وقت گزارنے کے لیے یہ کر رہے ہیں تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اپنے ارادے کو مضبوط رکھیں اور توجہ کو مرکوز رکھیں اور اس عمل کو شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات اللہ کی 3 تسبیح روزانہ ہر نماز کے بعد کر لیا کریں۔ اول اور آخر درود شریف پڑھیں۔ تسبیح کرتے وقت اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ جیسے ہی آپ تسبیح کر کے فارغ ہوں تو دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور کشف القلوب کا مقصد ذہن میں رکھیں۔ انشاءاللہ آنے والے کچھ دنوں میں ہی آپ کے اوپر اسرار کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہاں پر ایک بات واضح کرتا چلوں کہ جیسے ہی لوگوں کو کامیابیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں تو لوگ بھٹکنا شروع ہو جاتے ہیں اور خشوع اور خضوع کھو دیتے ہیں۔ جو احتیاط اس عمل کے لیے لازمی ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس عمل کا ناجائز استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے عروج اور انتہا کو کھو دیتے ہیں اور ایک ہی ثمر پا کر خوش ہو جاتے ہیں۔ ان کی خدمت میں عرض ہے کہ برائے مہربانی جیسا بتایا گیا ہے اس طرح کرنے سے آپ کو ایک مرتبہ مل گیا تو آگے بھی اگر بتائے گئے طریقے پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ بلندیوں پر پہنچ جائیں گے اور انتہا کو دیکھ لیں گے۔ ویسے تو علم کی انتہا اللہ ہی جانتا ہے، لیکن جیسے عاملین نے بتایا ہے اور کر کے دکھایا ہے اور ان سے کرامات ظاہر ہوئی ہیں، اگر وہاں تک نہ پہنچیں اور پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی عطا کی گئی طاقت کو غلط استعمال کرنا شروع کر دیں تو بلندیوں کا سلسلہ رک جائے گا اور واپسی کا سفر شروع ہو جائے گا۔ اس وظیفے کی قدر کیجیے گا۔ بڑی محنت اور بہت تگ و دو کرنے کے بعد اس وظیفہ تک پہنچے ہیں، اس کو ضائع مت کیجیے گا، اور جو ضرورت مند لوگ ہیں ان تک اس وظیفے کو لازمی پہنچائیں اور وعدہ کریں کہ 10 لوگوں کے ساتھ اس وظیفے کو لازمی شیئر کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ برکت کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ایک نام کمنٹس میں لازمی لکھیں۔ اللہ حافظ۔